السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس کلاس کا پہلا دن کر رہے ہیں تلاوت قرآن۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کے کرم کے ساتھ ہم اس کلاس کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس میں ہم سیکھیں گے کہ تلاوت قرآن کرتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں کون کون سی چیزیں ہیں جن کا دھیان رکھتے ہوئے ہمیں اپنی تلاوت کو خوبصورت اور بہترین بنانا ہے۔ اس میں 15 منٹ کا پارٹ جو کہ ہوگا وہ بک پہ، یعنی کہ اس پر مشتمل ہوگا کہ آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز پڑھائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ قرآن کو طریقے سے پڑھنے کا ایک تھیوریٹیکل وے ہے اور ایک پریکٹیکل وے ہے۔ تھیوریٹیکل وے انشاءاللہ ہم ریکارڈ کریں گے اور اس کو آپ کو انشاءاللہ یوٹیوب پہ مل جائے گا اور فیس بک پہ بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ تو ایسا ہے کہ ہم اس کے پہلے حصے کی طرف جاتے ہیں جو کہ تلاوت قرآن کے بارے میں معلومات ہے، جو کہ تھیوریٹیکل بات ہے، جو بک میں لکھی ہوئی بات ہے، اور پریکٹیکل وے یہ ہوگا کہ ہم تلاوت کو بہتر بنائیں گے اور بہتر بنانے کے لیے ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ قرآن پڑھنے کی فضیلت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور۔ ترجمہ ہے، انا بے شک الذین وہ لوگ جو یتلون تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی، اور اقام الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز، وانفقوا اور خرچ کرتے ہیں مما اس میں سے جو رزقناہم ہم نے رزق دیا ہے انہیں، سرن چھپے ہوئے، وعلانیہ اور کھلے یعنی ظاہر میں، یرجونا اور وہ جو ایسی امید رکھتے ہیں، یرجونا اور وہ جو امید رکھتے ہیں، تجارت کی، لن تبور کہ جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے قرآن پڑھنے کا بھی یہ ہے، یتلونا کا مطلب ہوتا ہے، اس میں سے جو ورڈ کتاب کے لیے آیا ہے یتلونا، جس کا بیسک ورڈ تلاوت ہی ہے، یتلونا اسی سے فعل نکلا ہے۔ تو تلاوت کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا، ایگزیکٹ اسی فٹ سٹیپس پہ چلنا جن کو پہلے اپنایا گیا ہے، یا کتاب کے اگر الفاظ کی بات کیجیے، ان کے پیچھے پیچھے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پڑھایا گیا یا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تعلیم دی ویسے ہی پڑھنا، اسی طرح اس کے احکامات پہ ایسے ہی عمل کرنا، بالکل ویسے ہی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کتاب
کو ہم اس لیے پڑھنے کی طرف اور اس کو یہ کورس یا یہ اکٹھے ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہم کتاب کو اس طرح پڑھ سکیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پڑھنا سکھایا ہے. یا ہم تلاوت کہتے تو تلاوت ہیں لیکن تلاوت کا مطلب جانتے ہیں؟ وہ اس لیے نہیں جانتے کہ ہم نے آج تک تلاوت کا مفہوم نہیں سمجھا. مطلب تلاوت پڑھنے کو ہی کہتے ہیں لیکن تلاوت پیچھے، اصل میں تلاوت کا میننگ پیچھے پیچھے چلنا ہے اور اس کو پڑھنا کہتے ہیں. تو اسی لیے یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے، جس کے لیے اس کا گرامر جاننا بہت ضروری ہے. اس کا ترجمہ تو آپ کو مل جائے گا کتاب پڑھتے ہیں. مطلب ترجمے میں سمپلی یہ ہے کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ ہی پڑھتے ہیں. ترجمے میں تو پڑھتے ہی آئیں گے، لیکن تلاوت کا مفہوم میں نے کہاں سے نکالا یا مجھے کیسے پتا چلا؟ تو وہ یہ ہے کہ اس کا جب ہم اس کی گرامیٹک انالیسس کرتے ہیں، گرامیٹک انالیسس میں جب ہم اس کے روٹ ورڈ پہ جاتے ہیں تلا یتلو، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کے ایگزیکٹ میننگ ہے فٹ سٹیپس پہ چلنا، یعنی کہ پیچھے پیچھے چلنا، ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ پاؤں رکھنا جہاں پہ آگے سے گزرنے والے نے رکھے ہیں. تو یہ والی بات تلاوت کے ضمن میں. تو اسی لیے گرامر کے لیے بھی آپ کو انشاءاللہ مفتاح النور کے فورم سے اور مفتاح النور کے نام سے گرامر کا لیسن بھی انشاءاللہ یہیں پہ اسی یوٹیوب چینل پہ آپ کو مل جائے گا، اور وہ یکم اکتوبر سے انشاءاللہ ان کی کلاسز کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. نیکسٹ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ قرآن کی احادیث کی روشنی میں کیا فضیلت بیان کی گئی ہے قرآن کو پڑھنے کی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں کچھ افراد اللہ والے ہوتے ہیں. پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، قرآن والے، وہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا. مزید احادیث کی روشنی میں اس کی اہمیت جانتے ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو یہ دونوں کام امپورٹنٹ ہیں. جہاں ہم قرآن سکھانے کی بات کرتے ہیں وہاں سیکھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین شخص ہونے کا اعزاز دیا ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ اگر ہم اس کو سیکھیں گے تو ہی سکھا سکیں گے. تو صرف سکھانے والا نہیں، سیکھنے والا بھی برابر کا شریک ہے اس ثواب میں. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت صاحب قرآن سے کہا جائے گا، پڑھتا جا اور جنت کے زینے چڑھتا جا. اور قرآن کی تلاوت اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر کرتا جا جس طرح تو دنیا میں تلاوت کیا کرتا تھا. تیری منزل وہی ہوگی جہاں تو آخری آیت پڑھے گا. انشاءاللہ ہم کل سے تجوید کا تعارف وہ پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کرتے ہیں. تجوید کے تعارف میں ہم پھر اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے، لغت میں کیا ڈیفینیشن ہے، اصطلاح میں کیا ڈیفینیشن ہے یہ پڑھیں گے. پھر اس کا
मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे कि तजवीद असल में होती क्या है, ठीक है। इंशाल्लाह उसका मौजू देखेंगे क्या है, फिर उसके अरकान देखेंगे और उसको अज्जा उसके कौन से होंगे, उसके कवायद और मसाइल कौन से हैं। तो इंशाल्लाह तजवीद पे तफसीली बात इंशाल्लाह अब हम मंडे को करेंगे, जो कि हमारी अगली क्लास होगी। अभी के लिए इतना ही। प्रैक्टिस के लिए ये है कि आपको एक ऐप फ्राहम की जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी उस ऐप का लिंक। तो आप उस ऐप के ज़रिए से किसी भी कारी को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो आपके लिए बेहतरीन हो सकता है वो कारी अमन सुएद हैं। उनकी तिलावा को अगर आप करें तो उससे प्रैक्टिस करें अपनी डेली रूटीन में, तो इंशाल्लाह आपकी तजवीद में काफ़ी फ़र्क वाक़या होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।